للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار، اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ قرآن کریم کی سورۃ الرعد کی ایک آیت مبارکہ ہے جس کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے ابھی سنا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اطمینان قلب کے حصول کا ایک فارمولہ اور ایک عمل بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کو یاد کرو تو پھر تمہارے دل کو اطمینان اور سکون حاصل ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، ہم جس مادی دور میں رہتے ہیں اور ہماری یہ زندگی مصنوعی زندگی ہے، ہمارا یہ جو لائف سٹائل ہے نا، اس کی وجہ سے ہم نے اپنے اوپر بہت زیادہ چیزوں کو لاگو کیا ہوا ہے، اور وہ جو سٹینڈرڈز، معیارات ہم نے اپنے اوپر لاگو کیے ہوئے ہیں، جو روایات ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، جن کو ہم پورا کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم نے اپنے سکون کو خود ختم کیا ہوا ہے۔ جب ہم یہ مصنوعی زندگی گزارتے ہیں اور اس طرح کی مصنوعی زندگی ہماری ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہمارا سکون خود برباد ہوتا ہے۔ نارمل انسان، عام انسان تو ظاہر ہے کئی قسم کے بلز جو ہیں اس نے جب ادا کرنے ہوتے ہیں تو اس کی بے سکونی کا سبب بنتے ہیں۔ پھر جب ہم نے اپنی شادیوں کے لیے معیارات اور سٹینڈرڈز مقرر کر لیے کہ فلاں قسم کے کھانے ہوں، فلاں جگہ پہ ہو، تو اس سوچ نے بھی بے چینی کو بڑھایا ہوا ہے۔ پھر ساتھ ہی خوشی غمی کی ہم نے کچھ رسمیں جن سے ہمیں اسلام نے نجات دی تھی، ہم نے ان کو جو ہے نا وہ خود اپنے اوپر مسلط کیا ہوا ہے۔ خوشی سے پہلے اور بعد رسمیں، اسی طرح غمی میں بھی بہت سی چیزیں ہم نے جو ہے نا ان کو لازم قرار دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی ہماری بے سکونی کا سبب بنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خبردار، اللہ کے ذکر کے ساتھ دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، جب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو پھر اس کو سکون ملتا ہے۔ اور اس کے برعکس کچھ لوگ وہ ہیں کہ جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے، اس کی حمد بیان کی جاتی ہے، اس کی شان بیان کی جاتی ہے، تو ان کے دلوں کو گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وحدہ، اکیلے کا، اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن لوگوں کا آخرت پر ایمان ہے ان کے دلوں میں گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں اللہ کی حمد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی تعریف سے، اللہ تعالیٰ کی ثنا سے، ذکر الہی سے گھٹن محسوس ہوتی ہے۔ اور آپ خود پھر انسان دیکھیں نا، اگر اسے اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل ہو رہا ہے تو پھر تو اس کا دل ٹھیک ہے، اس کا رویہ کردار ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ اللہ کے ذکر کی بجائے موسیقی کی طرف بھاگ رہا ہے، اللہ کو قرآن کی تلاوت سے بھاگ رہا ہے اور فضولیات کی طرف وہ جاتا ہے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں یہ بڑی چیزیں ہیں کہ ہم دینی محفلوں سے کتراتے ہیں، قرآن سننے سے کتراتے ہیں، دینی باتوں کو سننے سے کتراتے ہیں، دنیا داری کی طرف بھاگتے ہیں، تو پھر یہ ایک سوالیہ علامت تو ہے نا کہ ہمیں چاہیے تو یہ کہ ہم اللہ کا ذکر آئے تو ہمارے دلوں کو اطمینان حاصل ہو، دینی محفلوں میں ہم بڑھ چڑھ کے جو ہے نا وہ حصہ لیں۔ تو ایک ایماندار مسلمان، اس کا عالم یہی ہے کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کو اطمینان ملتا ہے، اور پھر جو اللہ کی حمد کرتا ہے نا اس کو کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی۔ اول ہم ثنا الہی جو مالک ہر ہردا، استا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا۔ تو اس دور میں ڈپریشن کا اور اسی طرح ذہنی بے سکونی کا جو علاج ہے وہ صرف اور صرف ذکر الہی میں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کو کثرت سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔